السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں اگر آپ کی چوٹیاں آتی ہے تو خبردار ہو جائیے۔ گھر میں اگر آپ کی چوٹیاں ہوتی ہے تو یاد رکھیے آپ کا انجام بھی برا ہونے والا ہے۔ گھر میں اگر آپ کی چوٹیاں آتی ہے تو آپ جتنا بھی انکم کیجیے اس میں برکت نہیں ہونے والی ہے۔ گھر میں اگر آپ کی چوٹیاں آتی ہے یا ہمیشہ رہتی ہے آپ دیکھ پاتے ہیں تو یاد رکھیے آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ پتہ نہیں آج کل ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جیسے جیسے یہ زمانہ ترقی یافتہ ہو رہا ہے ویسے ویسے ہمارے مسلمانوں کا دل اور دماغ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں ایسے سامنے آ رہی ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہو رہا ہے، غلط فہمیاں بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے کہ گھر میں چوٹیاں ہونے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں چوٹیاں ہونے سے جادو ٹونا کا اثر ہوتا ہے، گھر میں چوٹیاں نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ گھر میں اگر چوٹیاں آپ کی آتی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر سے دوسرے مخلوقات کو رزق ملتا ہے اس کے لیے یہ صدقے کا ثواب ہے، یعنی کہ اس شخص کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جس طریقے سے انسان رزق کی تلاش کرتا ہے اسی طریقے سے چوٹیاں بھی اور اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق رزق کی تلاش کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی جانور آپ کہہ لیجئے، چڑیا ہو یا کتا ہو یا پھر جو بھی جانور ہو، اسی طریقے سے یہ چوٹی بھی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ لوگوں کے گھر میں جب چوٹی آتی، ظاہر سی بات بچے کھانا وغیرہ گرا ہی دیتے ہیں، کوئی بھی میٹھی چیز کبھی نہ کبھی گری جاتی ہے، مثال کے طور پر چینی ڈال رہے ہیں چائے پر، ایک دو دانہ گر ہی جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اب لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہاں زیادہ چوٹی آ رہی ہے، اس کا مطلب آپ کے گھر میں جادو ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر ایک اور بتا دوں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو یا شاید معلوم نہ ہو، کہ آپ کسی بھی جگہ پر دیکھیں گے کہ ایک چوٹی دو چوٹی آتی ہے، وہ کھانا وغیرہ لے کر جاتی ہے، جو چیز گری ہوئی ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد دیکھیے گا تو بہت ساری چوٹی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ ہم انسانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ملے صرف ہمیں کو ملے، کسی اور کو نہ ملے، لیکن چیونٹیوں کے اندر اتحاد ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر کھانے کا ان لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے۔ ایک چیونٹی کو اگر کہیں رزق اسے مل جائے، دکھ جائے، تو اپنے قصبے کے، بغل والے قصبے کے، اپنے خاندان، دوسرے خاندان والے کو، تمام چوٹیوں کو وہ بلا لیتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی طرح اس کا مزاج نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں ہمیں ملے، ان لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ سب مل بانٹ کر کھائیں۔ تو بہرحال چوٹیوں کے بارے میں جتنے بھی غلط فہمیاں عوام میں مشہور ہے، یہ تمام تر چیزیں غلط ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر سے دوسرے مخلوق کو رزق ملتا ہے اس شخص کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے کتا وغیرہ بھی آ جاتا ہے ہمارے گھر میں، کبھی دوسروں کے مرغیاں، دوسروں کے بکریاں وغیرہ، تو بعض اوقات ہم لوگ بھگا دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کھانا اگر ہے آپ کے گھر میں تو آپ اسے دے دیں، یہ صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ باقی اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔